تحیۃ المسجد کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حیا نہیں ہے، تحیہ. تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا تحفہ. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اگرچہ وہاں اس کانٹیکس میں نہیں، لیکن معنی کیا ہے؟ تحیہ کا تحفہ. سلام کو بھی تحفہ کہا گیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یاد رکھیے ایک ہیں قتادہ اور ایک ہیں ابو قتادہ. ابو قتادہ صحابی ہیں لیکن قتادہ جو ہیں تابعی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھا کرو. یعنی مسجد میں جا کر اس وقت تک بیٹھو نہیں جب تک کہ 2 رکعت ادا نہ کر لو. پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا اور فرمایا جو کوئی ان دونوں کو کھائے، یعنی حرام نہیں قرار دیا لیکن مشروط کر دیا اس کو کہ جو تم میں سے کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ کچا کھانے سے جو منہ کے اندر اسمیل ہوتی ہے وہ بہت دیر تک باقی رہتی ہے. اور انسان جب مسجد جاتا ہے تو مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. فرشتوں کے علاوہ دوسرے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جن سے گفتگو کے دوران اسمیل ان تک ٹرانسفر ہوتی ہے، جس سے دوسروں کو بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. اور یہ صرف پیاز اور لہسن نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز یعنی جیسے پسینہ وغیرہ ہے یا کپڑوں کے اندر کسی بھی قسم کی ناگوار بو ہے، یہ تمام چیزیں عبادت میں خلل انداز ہوتی ہیں. کیونکہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے، جماعت سے مراد یہ کہ یہاں اکٹھے لوگ نماز پڑھتے، اجتماعی عبادت ہوتی ہے، لوگوں کو اکٹھ ہوتا ہے. تو جن جگہوں پر بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہاں اگر کچھ لوگ طہارت کا اہتمام نہ کرے، صفائی ستھرائی کا نہ کرے، کپڑے اور لباس تو اپنی جگہ، اگر وہ اپنے منہ کی صفائی کا بھی اہتمام نہ کریں تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عبادت کے لطف سے محروم ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو عبادت کے لطف سے محروم کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان، یعنی ہاتھ سمبل ہے جسم یعنی اس کے ایکشنز کا، کہ اس کے کسی ایکشن کسی عمل سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے. ورنہ جسم سے اٹھنے والی بو، کپڑوں سے اٹھنے والی بو دوسروں کے دل میں آپ کے احترام اور آپ کے مقام کو بھی کم کرتی ہے. تو اس لیے بی کیئرفل. فرمایا کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ آپ دیکھیں کہ سگریٹ سے بھی کیا ہوتا ہے، سگریٹ پینے کے بعد منہ سے اسمیل آتی، تو انہوں نے سگریٹ کو کیا کیا، کس پر؟ پیاز اور لہسن پر. دونوں کے درمیان علت مشترک ہے. اب آپ دیکھیے کہ سگریٹ کو بین کرنے کی اور نو اسموکنگ کی کیسی کیسی کمپینز چلتی ہیں، کتنے کتنے پوسٹر لگائے جاتے ہیں اور کتنی کتنی تعلیمات اس پر دی جاتی ہیں. لیکن اگر مسلمان معاشرہ 5 وقت با جماعت نماز کا اہتمام کر لے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سگریٹ نوشی خود بخود ختم ہو کر رہ جائے. کیونکہ ایک نماز کے بعد ایک نماز کے جانے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں بلکہ بعض اوقات صحت کا سبب ہوتا ہے لہسن اور پیاز، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں یعنی جسمانی، اور کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز کا استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھانے کی اجازت دی تھی. یعنی ضرورتاً آپ استعمال پھر کر سکتے ہیں. یہاں ایک بہت ہی زبردست حکمت کی بات پتہ چلی. حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات لوگوں کو ان کے جسمانی امراض کے علاج کے لیے بھی نسخے بتائے. یہاں حکمت کیا ہے؟ پتے کی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ لہسن کا کھانا بلغم وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے، سانس کی بیماریوں یا سینے کی بیماریوں یا گھٹن یا کنجیشن یا ایون دل کی بیماری کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ سینے میں ہی ہے. کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور کولیسٹرول کی کمی پھر دل کی بیماریوں کو ختم کرتی، انفیکشن ختم کرتا ہے لہسن جو ہے. اور سینے میں جو
انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند. یعنی یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی بیماری، لیکن عام طور پر سینے کی بیماریوں میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں سے کچھ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے.